جی 29ویں بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں لطف مرنے میں ہے باقی مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بلبل کی کیفیت اندر کی بیان اب کر رہے ہیں، وہ جو محو ترنم اب تک ہے، یعنی علامہ اقبال خود اپنی بات کر رہے ہیں کہ لطف مرنے میں ہے نہ باقی نہ مزہ جینے میں۔ اب زندگی کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ نہ تو مرنے کا کوئی لطف ہے اور نہ ہی جینے میں کوئی مزہ ہے، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ تو اگر کسی چیز میں کوئی مزہ ہے تو یہی اپنا خون جگر پینے میں، یعنی یہ اسی کڑنے میں، یہی آس لگائے رکھنے میں کہ مسلمان کسی طرح سے دنیا میں قیادت کے منصب پر واپس آ جائیں، تو یہی خون جگر، یہی کڑنے کے اندر جو ہے اگر کوئی ہے تو یہی مزہ باقی ہے۔ کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، میرے آئینے کے اندر، میرے اندر کتنے بہت سے جوہر، امکانات، پوٹینشلز موجود ہیں جو بیتاب ہیں سامنے آنے کے لیے، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اور کس قدر امکانات میرے سینے کے اندر موجود ہیں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں، کس قدر کیفیات ہیں جو میرے سینے کے اندر موجود ہیں۔ وہ جلوے جو ہیں، وہ فنون جو ہیں، وہ جو پوٹینشلز ہیں، وہ انہیں کون دیکھے گا اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں۔ یہ اس گلستان میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو میرے ان جلووں کو دیکھ سکے، جو میرے جوہر کو کی وہ کر سکے، ستائش کر سکے، جو بیتاب ہے میرے اندر، انہیں دیکھنے والا ہی کوئی نہیں۔ داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کے سینے میں ایسے ہی داغ ہوں جیسے میرے سینے میں ہیں، تو وہ داغ جو ہیں وہ دراصل وہ لالہ کی طرح ہوں۔ لالہ ایک وہ صحرا کا پھول ہے جو 4 پتے کا پھول ہوتا ہے، اور سرخ سرخ خون کی رنگت جیسا سرخ پھول ہوتا ہے جسے لالہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا داغ ہے ہی نہیں کسی کے سینے میں، وہ پھول ہے ہی نہیں کسی کے سینے میں جو اس طرح کا ہو، جو میرے پھول کو سرا سکے، جو اسے مماثلت تلاش کر سکے، جو اس کے اندر کوئی یکسانیت یا ایک کوئی مماثلت دیکھنے کا اہل ہو۔